لاہور صرف ایک شہر نہیں، تاریخ، تہذیب اور اقدار کی علامت ہے۔ مغلوں کے دور سے لے کر جدید لاہور تک اس شہر نے ہر عہد میں خود کو بدلا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کی اونچی فصیلوں نے حملے دیکھے، جس کی سڑکوں نے انقلاب سہے اور جس کی فضاؤں میں آج بھی تاریخ کی گونج سنائی دیتی ہے۔ مگر آج لاہور ایک بار پھر ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اس کی شناخت، اس کا نظام اور اس کا نقشہ ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے، اور یہ تبدیلی براہ راست کروڑوں شہریوں کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ حکومت پنجاب نے لاہور کو انتظامی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس فیصلے کے پیچھے بنیادی وجہ لاہور کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، جو اب 1.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایک ہی انتظامی یونٹ کے تحت اتنے بڑے شہر کو چلانا، شہری سہولیات فراہم کرنا اور مسائل کا بروقت حل ممکن بنانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ سرکاری موقف کے مطابق لاہور کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے سے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہوگی، انتظامی بوجھ کم ہوگا اور عوامی خدمات میں بہتری آئے گی۔ ہر ضلع میں الگ انتظامیہ، پولیس نظام اور ترقیاتی بجٹ شہری مسائل کے زیادہ مؤثر حل کی امید دلا رہے ہیں۔ تاہم یہ فیصلہ متنازع بھی ہے۔ کچھ حلقے اسے بہتر گورننس کی جانب سے ایک مثبت قدم قرار دیتے ہیں، جبکہ ناقدین کا خیال ہے کہ اس سے انتظامی اخراجات بڑھیں گے اور بیوروکریسی میں اضافہ ہوگا۔ ماہرین واضح طور پر کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ اضلاع کی تعداد نہیں، نظام کی شفافیت، میرٹ اور احتساب ہے، کیونکہ اگر نیت اور عمل میں کمزوری ہو تو بڑے سے بڑا فیصلہ بھی بے اثر ثابت ہو سکتا ہے۔ لاہور کی تبدیلی کی یہ کہانی صرف انتظامی فیصلوں تک محدود نہیں، بلکہ اس شہر کا جغرافیہ بھی تیزی سے بدل رہا ہے۔ اگر کسی ایک منصوبے نے لاہور کے نقشے کو سب سے زیادہ بدلا ہے تو وہ ہے لاہور رنگ روڈ۔ رنگ روڈ لاہور محض ایک سڑک نہیں، ایک مکمل شہری حکمت عملی ہے، جس نے لاہور کے پھیلاؤ، سفر، معیشت اور رہائشی رجحانات کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ رنگ روڈ کا بنیادی تصور یہ تھا کہ شہر کے گرد ایک ایسا دائرہ بنایا جائے جو لاہور کے اندر داخل ہوئے بغیر ٹریفک کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک منتقل کر سکے۔ اس کا مقصد بھاری ٹریفک، ٹرکوں اور بین الاضلاعی آمد و رفت کو شہر کے اندرونی علاقے سے باہر رکھنا تھا، تاکہ شہر کی سڑکوں پر دباؤ کم ہو، سفر کا وقت بچے اور آلودگی میں کمی آئے۔ ابتدا میں یہ منصوبہ محض ایک تصور تھا، مگر وقت کے ساتھ بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل نے اسے ایک ناگزیر ضرورت بنا دیا۔ رنگ روڈ کی تعمیر مرحلہ وار کی گئی۔ ہر مرحلے میں لاہور کو ایک نئی سمتی، جنوبی، مشرقی اور شمالی حصوں میں رنگ روڈ کی توسیع نے شہر کی پرانی حدود کو توڑ دیا۔ ڈیفنس، بیریا ٹاؤن، رائے ونڈ، کانا، فیروز پور روڈ کے اطراف، شاد باغ اور شادرہ جیسے علاقے جو کبھی شہر سے باہر سمجھے جاتے تھے، اب لاہور کے مرکزی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں۔ رنگ روڈ نے لاہور کو افقی طور پر پھیلایا اور ایک نئے شہر کو جنم دیا۔ رنگ روڈ کے اطراف میں تیزی سے ابھرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے لاہور کے رہائشی کلچر کو بدل دیا۔ اپارٹمنٹس، کیڈٹ کمیونٹیز اور جدید رہائشی منصوبے متوسط اور اعلیٰ طبقے کی نئی ترجیحات بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمرشل زونز، شاپنگ سینٹرز اور کاروباری مراکز قائم ہوئے، جس نے شہری معیشت کو نئی طاقت بخشی۔ زمین کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جس سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا اور کچھ کے لیے رہائش مزید مشکل بنا دی۔ رنگ روڈ نے لاہور کی صنعتی اور تجارتی اہمیت کو بھی بڑھایا۔ اس کے قریب گودام، فیکٹریاں، لاجسٹک ہبز اور ٹرانسپورٹ مراکز قائم ہوئے، جس سے نہ صرف کاروبار کو فروغ ملا بلکہ روزگار کے ہزاروں مواقع بھی پیدا ہوئے۔ مال برداری آسان، سپلائی چین بہتر ہوئی اور لاہور ایک علاقائی تجارتی مرکز کے طور پر مزید مضبوط ہوا۔ ٹریفک کے نظام میں بھی رنگ روڈ نے نمایاں بہتری پیدا کی۔ شہر کے اندرونی راستوں پر بھاری ٹریفک کا دباؤ کم ہوا، روزانہ سفر کرنے والوں کے لیے فاصلے کم محسوس ہونے لگے اور ایندھن کی بچت ممکن ہوئی۔ تاہم آبادی اور گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ مستقبل میں رنگ روڈ پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے، جس کے لیے مزید منصوبہ بندی اور توسیع ناگزیر ہو سکتی۔ ترقی کے اس سفر کے ساتھ ساتھ رنگ روڈ کئی تنازعات کی زد میں بھی رہا۔ زمین کے حصول، معاوضوں، ماحولیاتی اثرات اور زرعی زمینوں کے خاتمے پر شدید تنقید کی گئی۔ درختوں کی کٹائی، سبز علاقوں میں کمی اور ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل نے یہ سوال کھڑا کیا کہ کیا ترقی کی یہ رفتار پائیدار بھی ہے یا نہیں۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل میں گرین بیلٹس، شجرکاری اور ماحول دوست پالیسیوں کو سنجیدگی سے نافذ نہ کیا گیا تو لاہور کو سنگین ماحولیاتی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج لاہور ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں انتظامی تقسیم اور رنگ روڈ جیسے بڑے انفراسٹرکچر منصوبے مل کر شہر کے مستقبل کا تعین کر رہے ہیں۔
ایک طرف نظام کو مؤثر بنانے کی کوششیں ہیں تو دوسری طرف شہر کو پھیلانے اور جدید بنانے کا عمل جاری ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ یہ فیصلے درست ہیں یا غلط، بلکہ یہ ہے کہ کیا ان فیصلوں کا فائدہ عام شہری تک پہنچے گا؟ کیا یہ ترقی سب کے لیے ہوگی یا ہمیشہ کی طرح چند مخصوص طبقات تک محدود رہ جائے گی؟ لاہور بدل رہا ہے، اس کی سڑکیں بھی بدل رہی ہیں، اس کا انتظامی ڈھانچہ بھی اور اس کا جغرافیائی نقشہ بھی، مگر اس تبدیلی کا اصل امتحان یہ ہے کہ کیا یہ سب اقدامات لاہور کے باسیوں کے لیے بہتر زندگی، آسان سفر، صاف ماحول اور پائیدار مستقبل کی ضمانت بن پائیں گے؟ اس سوال کا جواب شاید وقت دے گا، مگر ایک بات طے ہے کہ رنگ روڈ اور انتظامی فیصلوں نے لاہور کو ایک ایسے سفر پر ڈال دیا ہے جہاں صرف آگے بڑھنا ہی واحد راستہ ہے، اور وہ راستہ صرف ترقی کی طرف جاتا ہے۔